سر صاحب ملک کا بحرانوں میں ہونا تو کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن مسلم لیگ نون بحران میں ہے باوجود اس کے کہ آپ نے بہت دفعہ کہا کہ یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں ہمیں وہ تھوڑے معنی خیز ہیں. ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کی جانب سے اچانک یہ کہا گیا ہے کہ ہم نہ جانے کب ناراض ہو کر وزارتیں چھوڑ دیں. چلیں پی ٹی آئی اگر اس طرح کا شکوہ کرے تو بنتا ہے، پیپلز پارٹی ایک عرصے سے پر تول رہی ہے، ناراضی کا اظہار کر رہی ہے، لیکن ایم کیو ایم اچانک یہ بات کرنے شروع ہو گئی. دوسری طرف فیصل وابڈا اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بے لاگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ تو رحم ہی نہیں کھاتے کسی بھی طرح سے. یہ حکومت نہ مولانا کو بھاؤ دے رہی ہے، لفٹ کرا رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی شکایات، سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، 3 دفعہ ہو جانا چاہیے تھا، نہیں بلایا جا رہا، پی ٹی آئی کو انگیج نہیں کر پا رہے، اسٹیبلشمنٹ کا دفاع نہیں کر پا رہے، لیکن حکومت کری جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی. یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی ضمانت کے علاوہ اس حکومت کے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ میری ضمانت نہیں ہے، میری لاجک ہے. اچھا آپ سوچئے کہ 1 سیکنڈ کے لیے میرے سر پہ ٹوپی ڈال دیجیے. اچھا سلیمانی یا کوئی اور؟ نہیں بس اب چھوڑے نا، کوئی کس قسم کی ٹوپی. ٹھیک ہے، اب آپ نے ٹوپی ڈال دی. اب میں اور آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور ادھر سے لوگ آ رہے ہیں مجھے کہنے کے عائشہ یہ نہیں ٹھیک کرتی، عائشہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتی، عائشہ منہ سے نہیں بات کرتی ہمارے ساتھ، ہم یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. اور میں سن رہا ہوں سارا کچھ. ٹھیک، اور یہی صورتحال ہے نا کہ بڑے لوگ تنقید کر رہے ہیں جی، اور وہ تنقید اس لیے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹوپی والا بیٹھا ہوا ہے فیصلہ تو اس کا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب ٹوپی والا سن رہا ہے یہ ساری باتیں. ٹھیک تو اب ٹوپی والا کیا کرے گا؟ کیا وہ ایم کیو ایم کی بات سنے گا؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کی بات سنے گا؟ کیا وہ کسی اور کی بات سنے گا؟ مولانا کی بات سنے گا؟ تو سننے سے پہلے وہ سوچے گا یہ کہ یہ لوگ جو سارے لوگ لگے ہوئے ہیں باتیں کرنے، یہ کون ہے یہ؟ ذرا ان کی کریڈینشلز تو دیکھے جائے ذرا. اچھا ایم کیو ایم تو یار وہ تو سارا وقت ہی روتے رہتے ہیں. اچھا کوئی نئی بات تو نہیں، اور جب اشارہ کرے تو لائن میں آ جاتے ہیں، پھر ہونا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اب جتنا بھی دیں وہ کم ہے ان کے لیے. تو neither here nor there. اچھا آگے آئے مولانا تو you can't be trusted. مولانا جو ہے وہ تو ایویں نہیں عمران خان اس کو اٹیک کرتا تھا. مولانا جو ہے اس کا تو اب سپورٹ بیس بھی بہت کم رہ گیا ہے. بس یہی ہے کہ اس کے پاس بڑے سپورٹرز ہیں جو وہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں. بٹ دیٹس دی اونلی ایشو. ادروائز مولانا کی تو کنسٹیٹیونسی کے پی میں بھی اب گرتی جا رہی ہے. تو پاپولر سپورٹ تو نہیں ہے مولانا کے پاس. اور اب تو مولانا کی اپنی کنسٹیٹیونسی جو ہیں جہاں باقی مولانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اتفاق نہیں کرتے. تو از ون آف سیورل مولاناز ان دا کنٹری. تو یہ ایسی بھی کیا بات ہے، وی کانٹ بی بلیک میلڈ. آئیے آگے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی تو ایکچولی بات تو ہماری سنتی ہے. زرداری صاحب تو ہر بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر وہ تو پرانی عادت ہے ان کی، وہ تو گیمز کھیلتے رہتے ہیں. وہ سارا وقت پاور کے پیچھے کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ اپنی پوزیشن کو کانسٹنٹلی تگڑا کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. مگر بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں یہ ہمارے لیے چھوٹا موٹا پرابلم تو رہتے ہیں نا. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کو ریوائز کیا جائے، یہ نہیں مان رہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نئے شہریں کوئی بنے، یہ وہ بھی روکتے ہیں. پھر یہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ملنے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سندھ کے اندر انہوں نے سندھ کارڈ رکھا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں سنتے وہاں. اور یاد رہے کہ ہم ہی نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ جو گڑبڑ سندھ میں ہو رہی ہے، جو چوری ہو رہی ہے اور وہ جو ساری منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، وہ ایکچولی ٹیررزم کو سپورٹ کر رہی ہے. یاد نہیں ہے فائلیں اتنی تھی بڑی ہوئی ان کے اوپر، جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی سامنے آیا تھا. تو پیپلز پارٹی، زرداری صاحب از اے پولیٹیشین. پولیٹیشین کی ایک کیریکٹرسٹک ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ سارا وقت منورنگ کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان پہ نہیں ٹکتے، کبھی ادھر کانسٹنٹلی وانٹنگ مور پاور، مور. اچھا تو یہ تو ٹھیک ہے، اٹس انڈرسٹینڈیبل. اچھا مگر دیر از نو ریئل تھریٹ. اگر ہمیں چوز کرنا پڑے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ، تو نون لیگ تو برخودار ہے. وہ چاہ رہے تھے پی این وی لگانا ہوئے تو سانو پوچھ دے رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب تو اس سے بہتر ہمیں پرائم منسٹر کون مل سکتا ہے اتنا اچھا برخودار. اچھا
ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی سیاست تھوڑی کمزور چل رہی ہے. یہ لوگ مولانا کو بھی صحیح نہیں کر سکے, نیگوسیشن نہیں ٹھیک کرتے, وہاں بھی ہم نے محسن نقوی کو بھیجنا پڑتا ہے, ایم کیو ایم کو بھی انہوں نے ناراض کیا ہوا ہے. یہ تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ زیادہ زور رکھتے ہیں, پالیٹکس جو ہے نا کولیشن کو چلانا اس میں کم زور لگاتے ہیں. اب ایک بندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے عطا تارڑ, وہی لگا رہتا ہے بولتا رہتا ہے اور کوئی بولتا ہی نہیں ہے. ان کی کوئی سوشل میڈیا کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ان کی کمزوریاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر کم از کم ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ ہمیں پتہ تو ہے نا کیا کمزوری ہے, اور یہ گیمز نہیں کھیلتے ہمارے ساتھ. جو ہم حکم کرتے ہیں وہ پوری اس کی تعمیل ہوتی. وہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی انکمپٹنس کافی ہے ان میں, ان کے اندر کوئی ایکسپرٹیز زیادہ نہیں ہے. شہباز از ناٹ اے پولیٹیشین, انفارچونیٹلی نواز پولیٹیشین تو تھا, مگر وہ آپ کو پتہ ہے وہ کبھی کبھی آنکھیں نکال لیتا تھا. تو اس لیے آئی تھنک آن بیلنس ہمیں یہی زیادہ سوٹ کرتا ہے. البتہ ان کے اوپر پریشر رکھنا چاہیے. تو یہ لوگ بول رہے ہیں تھوڑا سا یہ انسرٹنٹی ہو, اچھی بات ہے. کسی اشارے پہ تو نہیں بول رہی ایم کیو ایم؟ نہیں, وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بولتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں آتا کہ مت کرے, یہ نہیں آتا. اچھا تو ایک اور شروع ہو جاتا ہے, پھر ایک اور شروع ہو جاتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے سن رہی ہے. یاد ہوتا نا کہ یہ اٹیک آتی تو وہ فوراً بس کرو, اسٹاپ اٹ, ہماری گورنمنٹ ہے. یہ تو نہیں کرتے. تو یہ پالیٹکس میں یہ چلتا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ کسی طریقے کے ساتھ کھلی چھٹی مل جائے کسی کو. تو اپنی گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی جب ہم کچھ کہتے ہیں تو کیا کریں نا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ کبھی ادھر کوئی ادھر, کبھی ان کو کنٹرول میں نہیں رکھا ہوا انہوں نے. اور کنٹرول میں رکھنا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, کھلاؤ پلاؤ, اور کوئی طریقہ نہیں. بانٹو پاور کو, پاور بانٹنی پڑتی ہے, آفس بانٹنا پڑتا ہے. اب ایم کیو ایم کیا کہہ رہا ہے, جب سے پتہ چلا ہے کہ سندھ گورنر جو ہے اس کے اوپر تو سوچ پچار ہو رہی ہے کہ جی اس کو چینج کیا جائے, تو اس کو تو سپورٹ ایم کیو ایم کا تھا. تو اب وہ انہوں نے کہا جی ایک گولی ایسی بھی چلا دی ہے, تھوڑی جی شور پائیے, نہیں تو یہ تو شاید کر ہی دے, تھوڑا کھڑے ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے مولانا جو ہے انہوں نے سوچا کہ وہ اچھا موقع تھا 26 امینڈمنٹ کہ چلو یہاں کوئی لین دین ہو جائے. اور ابھی بھی وہ دھمکی تو یہی دے رہے ہیں نا کہ ہم لانگ مارچ کر دیں گے, بالکل اسلام آباد آئیں گے. ہاں تو اور پھر اب جا کے گورنمنٹ کو ہوش آئی ہے. اس وقت تو فوری طور پہ اگری کر گیا. ہاں, اور اب جب وہ وقت آ گیا تو ادھر سے ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. اچھا زاہد صاحب اس کو نہیں سائن کرنا آپ نے, یہ تو ہمارے گلے پڑ جائے گا FATF اور یہ اور وہ. اور آپ کو پتہ ہے میں نے یہاں اس کا ذکر کر دیا تھا کہ زرداری صاحب کیوں لیٹ گئے ہیں, تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ اسی لیے بیکاز وہ اوپر سے آیا تھا کہ یار ٹھہر جاؤ, یہ کیا آپ لوگوں نے جا کے اگری کر لیا. تو بات یہ ہے کہ جب وہ اگری کر رہے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ چپ تھی کہ پہلے کران تو صحیح ہے 26 یہ ہو جائے تو بائے. پھر انہوں نے اب ان کو کہا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا سر ان کو کی کر دے, وہ 26 جو پاس کرانا سی تو پھر یہ کنسیشن دینی سی, ایویں تھی کنسیشن دیتی, نہیں اس وقت چپ تھے, کرو کرو کرو, اس وقت تو نہیں کسی نے کہا. اب جب ہو گیا 26 تو اب جا کے اس کے اوپر کہ نہیں یہ نہیں کرنا اس کو. اب یہی ہوگا, پہلے یہ گورنمنٹ نے کہا کہ اچھا جی ایک جوائنٹ سیشن کر لیتے ہیں, اور مولانا کو جا کے ٹھنڈا کیا کہ فکر نہ کرے پاس کرا دیتے ہیں. انہوں نے جب یہ کہا تو ادھر سے پھر آ گئے, اوے ایک ہی کرتے پہ ہو, سر اسٹاپ اٹ, یہ ان دس فارم یہ بل نہیں جائے گا, آپ امینڈمنٹ کرائیں, اس کے اندر کوئی کمپرومائز کریں, ہمیں دکھائیں, تاکہ ہم نے جا کے آگے باتیں کرنی ہے نا, کہ سارا پریشر سے ان کے اوپر آتا ہے. گورنمنٹ کو کوئی کچھ نہیں کہتا, اور سارے سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از دا ریئل پاور. تو سارے جو ایمبیسڈرز ہیں وغیرہ وغیرہ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں, جو بھی فارن وزٹر آتا ہے, جرنیل آتا ہے, جو بھی آتا ہے وہ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں. انہیں پتا کہ پرائم منسٹر کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے, جہاں پاور ہے وہیں وہ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ دیر از اینی تھریٹ ٹو دس گورنمنٹ. البتہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, اس گورنمنٹ کی کارکردگی آن پولیٹیکل میٹرز از ویک. اچھا, ان کے جو الائز ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اتنا بڑا جو کہ کاؤنٹر کیا ہے 26 نومبر. ہاں, وہ مطلب ٹھیک ہے انٹیریئر منسٹر تو از اے سویلین, بٹ اٹس پارٹ دیٹس دی اسٹیبلشمنٹ. تو انہوں نے کیا کیا, واٹ ڈڈ دے ڈو ایکسیپٹ کہ جی عطا تارڑ نے آ کے ایک دو پریس کانفرنسز کر دی, اور پرائم منسٹر نے جناب ادھر سے اوپر سے پہاڑ کے اوپر سے کھڑے ہو کے کوئی کنڈیم کرتا ہوں میں, یہ کرتا ہوں, ایسے تو نہیں. تو مطلب ہے کہ the politics of this hybrid government is very weak as far as coalition friends are concerned. ان کو چاہیے تھا اس وقت جب یہ بننے جا رہی تھی کہ PPP کو آن بورڈ رکھتے.
انہوں نے نہیں رکھا ہے چلو نہیں آتے تو نہ آنا اسی اپنے بندے نہ پڑھ لینے ہیں. شارٹ سائٹڈنس. اور وہ بھی یہ کہ شارٹ سائٹڈنس یہ ہے کہ جو کریٹیکل لوگ تھے جو الیکٹ نہیں ہوئے مگر ان کو جگہ ملنی چاہیے تھی, بوتھ فار ریزنز آف کمپیٹنس اینڈ آلسو حق, خرم دستگیر, رانا ثناءاللہ, ٹھیک, ایسے لوگ بھی تو ہیں. There are so many of these who are good solid people جن کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا, اور کیوں نہیں کیا, یہ بھی تو پوچھے نا, کیوں نہیں کیا ان کو.